السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی سپورٹس شو، اور آج پھر سے ہم حاضر ہیں سپورٹس کی ڈیلی اپڈیٹ کے ساتھ۔ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں ہمارے نیوز سیگمنٹ کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس نیوز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ICC ورلڈ کپ جو ابھی اگلے منتھ میں شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ ایشو بن رہا ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بیسٹ رائیولری میچ مانا جاتا ہے، اور جب بھی اس کا میچ ہوتا ہے تو آل اراؤنڈ دا ورلڈ اس میچ کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اس میچ میں آتے ہوئے یہ ایشو ہے کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا، اس کے ٹکٹس کے حوالے سے بات کریں کہ اس کے ٹکٹس کی جو پرائسز ہیں اس کو بہت زیادہ ہائی کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شائقین کرکٹ کافی ناراض ہیں، اور ICC جو ہے وہ اب زیر تنقید آ چکا ہے اس کے اوپر۔ جو ظاہر سی بات ہے، انڈیا اور پاکستان کے شائقین ہیں جو میچ دیکھنے کے لیے پیسے خرچ کر کے تو جاتے ہیں اپنے فیوریٹ کھلاڑیوں کو دیکھنے کے لیے، میچ انجوائے کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جس طرح کا میچ ہوتا ہے، اس طرح کا میچ دنیا میں کسی بھی ٹیم کا نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی پرائسز ہائی کر دی جاتی ہیں، کیونکہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جب بھی انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو کمیشن جاتا ہے، سب سے زیادہ جو میرے خیال میں پرافٹ آتا ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے میچ سے ہی آتا ہے۔ اس وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے پرائسز کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ شائقین بہت ناراض ہیں۔ ICC کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ ٹکٹ کی پرائسز کیوں اوپر لے گئی ہیں، کیونکہ حالانکہ میچ ہی ایک دیکھنے والا ہوتا ہے، میچ ہی ایک ہوتا ہے جس کو عوام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف پاکستان اور انڈیا میں ہی اس میچ کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، مطلب کہ ساری کنٹریز جو کرکٹ کے فینز ہیں، کرکٹ کے فین جہاں بھی دنیا کے جس کونے سے بھی ہوتے ہیں، وہ پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے یار کہ آپ کو جہاں پہ زیادہ کمیشن لگ رہا ہے ادھر آپ اور پیچھے سے لگا کے زور تو آگے اس کو آسمان میں پہنچا دو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شائقین ہوتے ہیں جو کرکٹ کے، وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ وہ ظاہر سی بات ہے وہ میچ دیکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ آگے جاتے ہیں تو پرائسز ہائی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شائقین اس سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ اور جب بھی میں ٹویٹر سکرول کر رہا تھا، اس کے علاوہ مجھے ہر جگہ یہی نیوز دے رہی تھی کہ یار ICC کی وجہ سے یہ ہو گیا، میچ کے ٹکٹس کی پرائسنگ بہت زیادہ ہائی ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان اور انگلینڈ کا جو میچ تھا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بنگلہ دیش اور USA کے درمیان میچ کھیلا گیا تھا، جس میں بنگلہ دیش کو بہت ہی بری شکست ہوئی تھی، اس کے بعد شاکب الحسن سے انٹرویو کیا گیا، اس میں انہوں نے بہت ساری ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ان سے جب بھی سوال کیا جاتا تھا تو وہ اس بات کو اپنی جو تھی خامیاں ان کو چھپانے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنے کی کوشش میں تھے، کسی طریقے سے میں نکلوں پریس کانفرنس سے، وہ نکلنے کے چکروں میں تھے۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس نیوز آ رہی ہے کہ اور اس کے علاوہ آپ کو لیٹسٹ نیوز دیتے چلے کہ جو شاہد افریدی ہیں ان کو پاکستان کی طرف سے پاکستان کی ٹیم کا برانڈ ایمبیسڈر سلیکٹ کر دیا گیا ہے، جو ICC ورلڈ کپ 2024 میں ہوگا آگے، اس میں شاہد افریدی ہوں گے، وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے ایز اے برانڈ ایمبیسڈر۔ اس کے علاوہ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بھی پاکستان کی اسکواڈ کا اعلان بھی ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے انڈیا قومی کرکٹ ٹیم جو ہے انڈیا کی، اس میں انہوں نے سب سے پہلے کوچنگ کی آفر دی مائیکل فلاور کو، اس کے علاوہ رکی پونٹنگ کو بھی آفر ہوئی، اس کے بعد اب کمار سنگاکارا کو بھی آفر دی گئی کہ آپ انڈیا کی ٹیم کی نمائندگی کریں، ان کی کوچنگ کریں۔ لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے ان تینوں ہی کھلاڑیوں نے انڈیا کی کوچنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے رکی پونٹنگ کو، ظاہر سی بات ہے رکی پونٹنگ ایک ورلڈ کلاس لیجنڈری بیٹسمین رہے، آسٹریلیا کی ٹیم کے جو تھے وہ کیپٹن تھے۔ تو سب سے پہلے جب ان کو آفر کی گئی کوچنگ کی تو انہوں نے صاف زبان میں انکار کر دیا کہ میں انڈیا کی ٹیم کی کوچنگ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ جب اس کے بعد مائیکل فلاور کو دی گئی کوچنگ کی آفر تو انہوں نے بھی اس کو کانٹریکٹ کو ریجیکٹ کر دیا، اور جب کمار سنگاکارا کی باری آئی، جب ان کو پیشکش کی گئی کہ آپ کوچنگ کریں انڈیا کی ٹیم کی، تو انہوں نے بھی اس سے صاف انکار کر دیا۔ تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ یار ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ، کہ جو بھی ان کو آفر دے رہا ہے وہ کینسل کر دیتے۔ اس کی مجھے وجہ کی سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کو اس کی وجہ کا پتہ تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اس کا
کیا وجہ ہے ہر کار کے؟ کیا ظاہر سی بات ہے انڈیا والے پیسے بھی اچھے خاصے دیتے ہیں، پیسوں کا تو مسئلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں ان کے ہیوی کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس کا مسئلہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو باقی مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کیا ایشو ہوگا۔ اس کے بعد جو تازہ ترین ہمارے پاس نیوز آ رہی ہیں، اور جو T20 ورلڈ کپ میں ایم ایس شہزاد نے عثمان خان کی سلیکشن پر ایم ایس شہزاد نے جو ہے سوال اٹھا دیا کہ عثمان خان کس طرح سلیکٹ ہو سکتے ہیں، مطلب کہ ایم ایس شہزاد نے تنقید کیا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کہا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے عثمان خان کو سلیکٹ کیا ان کو سینٹرل کانٹریکٹ بھی نہیں دیا گیا، انہوں نے یو اے ای کے خلاف، مطلب کہ یو اے ای کا اپنا جو تھا ان کی پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں یو اے ای کی طرف سے ہی کھیلوں گا، یہ ہوگا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم میں کھیلنے کے لیے ان کو انوائٹ کیا گیا، لیکن ابھی تک وہ ہمیں ایکشن میں نظر نہیں آئے، کیونکہ جب بھی وہ اسکواڈ کا حصہ ہوتے ہیں تو ان کو میرے خیال میں باہر خالی اسکواڈ کا حصہ ہی بنایا جاتا ہے، ان کو پلینگ 11 میں شامل نہیں کیا جاتا۔ تو اس وجہ سے یہ بات ہے کہ جو ہے عثمان خان کی یہاں تک بات کی جائے تو ان کے ساتھ بالکل ہی ناانصافی ہو رہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو کھیلنے کا موقع تو دو، اگر آپ نے ان کو اسکواڈ کا حصہ بنایا ہوا تو ان کو ٹیسٹ تو کرو کہ کس طریقے سے وہ پرفارمنس کرتے، کس طریقے سے ان کا ہے، تاکہ آگے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے پاس کوئی پلیئر ہے پیچھے کھیلنے والا، بیک اپ میں پلیئر ہے کہ نہیں۔ پاکستان کی یہ بات ہے کہ پاکستان کبھی بھی نئے پلیئر کو موقع نہیں دیتا، ان کی ایک ہی پلینگ 11 ہوتی ہے جو سالوں سال چلتی رہتی ہے، وہی بندے کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی نیا بندہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف انٹرنیشنل کیریئر میں مایوسی کن آغاز کے بعد عثمان خان کو آئرلینڈ کی سیریز میں موقع نہیں دیا گیا، تاہم انہیں میگا ایونٹ کے لیے اسکواڈ حصہ بنانے پر ایم ایس شہزاد نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ظاہر سی بات ہے ایم ایس شہزاد کی بات بھی یہاں پہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب اگر آپ عثمان خان کو اگر آپ سیریز میں موقع نہیں دے رہے تو آپ بڑے ایونٹ میں اگر آپ ان کو اسکواڈ کا حصہ بنا کے لے کے جا رہے ہو تو آپ ان کو کیسے کھلاؤ گے؟ اب آپ ان کو چھوٹے میچز میں موقع نہیں دے رہے، آئرلینڈ کی سیریز میں موقع نہیں دے رہے، آپ نے نیوزی لینڈ میں جب ان کی آئی ہوئی تھی بی کلاس ٹیم آئی ہوئی تھی، بی کیا سی کلاس ٹیم آئی ہوئی تھی، آپ نے ان کے خلاف بھی ان کو موقع نہیں دیا، تو آپ ان کو بڑے ایونٹ ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹ میں کیسے کھلاؤ گے؟ تو یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے نہیں کوئی لگ رہا کہ پلینگ 11 میں عثمان خان کو کھیلنے کا موقع ملے گا۔ تو بالکل میرے خیال میں کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ بہت ایک مایوسی والی بات ہے کہ آپ کسی پلیئر کو اسکواڈ کا حصہ بناتے ہو اور آپ اس کو آگے نہیں لے کے آ رہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہوا تو آپ نے یہ دیکھ کے سلیکٹ کیا کہ بندے کے اندر ٹیلنٹ ہے، تو آپ اگر اس کا ٹیلنٹ شو نہیں کر رہے تو یہ بات ہے کہ پھر اس کو سلیکٹ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔